خالد کو جنگ کا شور و غل اب بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں نے اپنی پلکوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ انفرادی مقابلے ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام کو عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کا معرکہ خون ریز تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی، اس کمی کو انہوں نے جذبے اور تیغ زنی کے کمالات سے پورا کر دیا تھا۔ اگر قریش کو نفری کی افراد حاصل نہ ہوتی تو وہ مسلمانوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے تھے، وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو پر تھے، یہی وہ پہلو تھا جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب کہ اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے تنگ راستے سے آگے نکل جائے اور مسلمانوں کے پہلو پر حلہ بولے، مگر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے 50 تیر اندازوں نے سواروں کو اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑے اور زخموں سے کراتے ہوئے کچھ سواروں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ معرکہ عروج پر تھا، صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ وہ میدان جنگ میں برچی اٹھائے یوں گھوم رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا۔ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اس کے لیے دو انعام تھے، ایک تو یہ کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند کے وہ زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اسے حمزہ رضی اللہ عنہ نظر آ گئے۔ وہ قریش کے ایک آدمی سبا بن عبد العزیٰ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ ختنہ عورتیں کیا کرتی تھی۔ مورخ ابن حشام کے مطابق اسلام سے پہلے عربوں میں ختنے کا رواج موجود تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے جس سبا کو للکارا تھا اس کی ماں ختنے کیا کرتی تھی۔ ختنے کرنے والی کے بیٹے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے للکار کر کہا، ادھر آ اور مجھے آخری بار دیکھ لے۔ سبا بن عبد العزیٰ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ غصے سے اس کا چہرہ لال تھا۔ وہ تلوار اور ڈھال کی لڑائی کا ماہر تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی کچھ کم نہ تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں کی ڈھالیں وار روک رہی تھی۔ وہ پیترے بدل بدل کر وار کرتے تھے، لیکن ڈھالیں تلوار کے راستے میں آ جاتی تھی۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے زمین اور جھاڑیوں نے اوٹ دے رکھی تھی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اپنی دشمن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، سبا کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشی ان کے قریب پہنچ گیا۔ برچی نشانے پر پھینکنے کا وہ ماہر تھا۔ وہ اتنا قریب ہو گیا کہ جہاں سے اس کے برچی خطا نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور برچی کو ہاتھ میں تولا، پھر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں لایا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے سبا پر یک کے بعد دیگرے تیزی سے 2-3 وار کیے۔ آخری وار ایسا پڑا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار سبا کے پیٹ میں اتر گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار اس کے پیٹ سے اس طرح کھینچی کہ اس کا پیٹ اور زیادہ پھٹ گیا اور وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی سنبھلے ہی تھے کہ وحشی نے ان پر پوری طاقت سے برچی پھینکی۔ فاصلہ بہت کم تھا۔ برچی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی پیٹھ میں اتنی زیادہ اتر گئی کہ اس کی انی یعنی کہ نوک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی پیٹھ سے آگے نکل گئی۔ وہ گرے نہیں، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ برچی اپنے جسم میں لیے ہوئے وحشی کی طرف بڑھے۔ وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ 4-5 قدم چل کر گر پڑے۔ وحشی ان کے جسم کو ہلتا جلتا دیکھتا رہا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا۔ وہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم سے برچی نکالی اور چلا گیا۔ اب وہ ہند اور اپنے آقا جبیر بن معطم کو ڈھونڈنے لگا۔ خالد کو وہ معرکہ یاد آ رہا تھا اور اس کے دل پر بوجھ سا پڑتا جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا چلا جا رہا تھا۔ وہ نشیبی جگہ سے گزر رہا تھا، اس لیے احد کی پہاڑی کی چوٹی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آئی جو قریش اور ان کے اتحادی قبائل کو جوش دلا رہی تھی۔ خالد کو یاد آیا کہ وہ معرکے کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا تھا۔ اسے مسلمان عورتیں نظر آئی۔ مسلمان اپنے جن زخمیوں کو پیچھے لاتے تھے انہیں وہ عورتیں سنبھال لیتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کرتی اور انہیں پانی پلاتی تھیں۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین کثیر تعداد مشرکین پر غالب آ گئے۔ قریش کا پرچم بردار گرا تو کسی اور نے پرچم اٹھا لیا، وہ بھی گرا، پھر کئی بار پرچم گرا۔ آخر میں ایک غلام نے پرچم اٹھا کر اونچا کیا لیکن وہ بھی مارا گیا۔ پھر مسلمانوں نے قریش کو پرچم اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ قریش کے جذبے جواب دے گئے۔ خالد نے ان کی پسپائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ قریش اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے، اپنا مال اسباب چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔
यहाँ से जंग के बाद का दूसरा मरहला शुरू हुआ। मुसलमानों ने फतह की खुशी में और इंतकामी जज्बे के तहत माल गनीमत जमा करना शुरू कर दिया। वो फतह व नुसरत के नारे लगा रहे थे। कुरैश ऐसे बौखला कर भागे कि उन्हें अपनी औरतों का भी ख्याल न रहा। वो पैदल भागी जा रही थी, लेकिन मुसलमानों ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। कुरैश के घुड़सवारों के एक दस्ते का कमांडर अकरमा और दूसरे का खालिद था। उन्होंने मुसलमानों के पहलुओं पर हमले करने थे, मगर जंग का पासा बुरी तरह पलट गया था। अकरमा और खालिद ने फिर भी अपने अपने सवारों को वहीं रखा जहां उन्हें तैयारी की हालत में खड़ा किया गया था। खालिद को इस कैफियत में भी तवक्को थी कि वो शिकस्त को फतह में बदल देगा, लेकिन जिस रास्ते से उसे गुजरना था वहां मुसलमान तीरंदाज तैयार खड़े थे। इन मुसलमान तीरंदाजों ने अपनी बुलंद पोजीशन से देखा कि कुरैश भाग गए हैं और उनके साथी माल गनीमत जमा कर रहे हैं, तो वो माल गनीमत के लिए अपनी जगह छोड़ने लगे। उनके कमांडर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें कहा कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदुली न करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर यहाँ से कोई ना हटे। जंग ख़त्म हो गई है। तीरंदाज शोर मचाते हुए पहाड़ी से उतरने लगे। माल गनीमत फ़तह हमारी है। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए। खालिद ने यह मंज़र देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे ख्वाब देख रहा हो। वो यही चाहता था। वो तीरंदाजों को देखता रहा। जब वो कुरैश के कैंप में पहुंच गए तो उसने उस पहाड़ी ऐनैन पर हमला कर दिया जहां अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके 9 तीरंदाज रह गए थे। खालिद उन्हें नज़रअंदाज भी कर सकता था, लेकिन उनसे वो इंतकाम लेना चाहता था। उसके घुड़सवार पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे, ऊपर से तीरंदाज तीर बरसा रहे थे। अकरमा ने खालिद को ऐनैन पर हमला करते देखा तो वो भी अपने सवार दस्ते को वहीं ले गया और उसके घोड़े हर तरफ से ऊपर चढ़ने लगे। अकरमा के सवारों के पास भी तीर कमाने थी। वो ऊपर को तीर चला रहे थे, लेकिन इतने घुड़सवारों को रोकना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए मुमकिन न था। सवार ऊपर चले गए। तीरंदाज दस्त ब दस्त लड़ाई भी लड़े और सब जख्मी होकर गिरे। खालिद ने जख्मियों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी शहीद कर दिया। वहाँ से खालिद और अकरमा ने अपने घुड़सवारों को उतारा और उस मकाम पर आ गए जहाँ से मुसलमानों ने लड़ाई शुरू की थी। खालिद के हुक्म पर दोनों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान लड़ने की हालत में नहीं थे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन की कुछ तादाद को अपने साथ रखा हुआ था। ये मुजाहिदीन घुड़सवारों के मुकाबले में डट गए। कुरैश के साथ जो औरतें आई थी वो भाग गई थी, लेकिन अमरहा नाम की एक औरत वहीं कहीं छुप गई थी। उसने जब कुरैश के घुड़सवारों को मुसलमानों पर हमला करते देखा तो उसे कुरैश का परचम ज़मीन पर पड़ा नजर आया। उस औरत ने परचम उठाकर ऊपर कर दिया। अबू सुफियान ने अपने भागते हुए प्यादों पर काबू पा लिया था। उसने इधर देखा तो उसे अपना परचम लहराता नजर आया। उसने हुब्बल जिंदाबाद, उज़्ज़ा जिंदाबाद के नारे लगाए और प्यादों को वापस लाकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। खालिद को वो वक्त याद आ रहा था। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था और आज 4 बरस बाद वो मदीना जा रहा था और उसके जहन पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा था। उहद की पहाड़ी उफ़्क़ से उभरती आ रही थी और खालिद का घोड़ा खरामा खरामा चला जा रहा था। खालिद की ज़हनी कैफियत कुछ ऐसी होती जा रही थी जैसे उसे आगे जाने की कोई जल्दी ना हो, और कभी वो लगाम को यूं झटका देता जैसे उसे बहुत जल्दी पहुंचना हो। लेकिन जिस मंजिल को वो जा रहा था वो मंजिल अभी उस पर पूरी तरह वाज़ा नहीं हुई थी। कभी उसे यूं लगता जैसे एक मक़नातीसी क़ुव्वत है जो उसे आगे ही आगे खींच रही है। कभी वो महसूस करता जैसे उसके अंदर से उठती हुई एक क़ुव्वत उसे पीछे ढकेल रही है। खालिद, उसे एक आवाज़ से सुनाई दी जो उसके अंदर से उठी थी, लेकिन इसे हकीकी समझकर उसने घोड़े की बाग खींची और आगे पीछे देखा। वहाँ रेत के सिवा कुछ भी न था। खालिद को आवाज़ आ रही थी। खालिद, क्या यह सच है जो मैंने सुना है? खालिद ने इस आवाज़ को पहचान लिया। यह उसके साथी अकरमा की आवाज़ थी। एक ही रोज़ पहले अकरमा उसे कह रहा था, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का भेजा हुआ नबी है तो यह ख्याल दिल से निकाल दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बहुत से रिश्तेदारों के कातिल हैं। अपने कबीले को देख जो सूरज गुरूब होने से पहले पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कसम खाए हुए है। नाउज़ बिल्लाह। खालिद ने लगाम को हल्का सा झटका दिया और घोड़ा चल पड़ा। उसका जहन फिर 4 बरस पीछे चला गया जब वो उहद के मौरके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था। वो कुरैश की इस कसम को पूरा करने का अज़्म लिए हुए था
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قتل کرنا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب عینین کی پہاڑی چھوڑی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے 9 تیر اندازوں کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے، ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر دیا تھا۔ مسلمان یہ معرکہ ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کر دینا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ اب اللہ کے سوا مسلمانوں کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ اکرام تھے جن کے دلوں میں مال غنیمت کی محبت نہ تھی۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ، طلحہ بن عبداللہ، حضرت ابو عبیدہ، مصعب بن عمیر رضوان اللہ اجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کے دیکھ بھال کے لیے ساتھ آئی تھی، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ایک عمارہ رضی اللہ عنہ تھی اور دوسری ایمن رضی اللہ عنہ نام کی ایک حبشی خاتون تھی۔ ایمن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کی داعیہ رہ چکی تھی۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے، پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھی۔ خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے کمان میں گھڑ سواروں کا ایک جیش تھا جسے اس نے پوری طرح اپنے نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملے کا قائل نہیں تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب لگانے سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس بعد جب کہ وہ تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری معرکہ سمجھ کر شجاعت اور بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈالی اور برچی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا تھا۔ اس نے اس برچھی سے مسلمانوں کو چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں اترتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی، میں ہوں ابو سلیمان، میں ہوں ابو سلیمان۔